خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جب بھی قیامت کا ذکر ہوا، جب بھی یہودیوں کا ذکر ہوا، جب بھی اسرائیلیوں کا ذکر ہوا، جب بھی اس دنیا کے خاتمے کا ذکر ہوا، تو ہمیشہ ایک نام دنیا بھر میں لوگوں کی زبان عام پر آیا، ہمیشہ جس کا چرچا ہوا، اور وہ نام ہے دجال کا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دجال ایک یہودی ہوگا؟ کیا اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا؟ اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ آج ہم اس پیچیدہ اور پراسرار موضوع کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، دجال کا ذکر قرآن میں تو بہت زیادہ ہمیں تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں واضح طور پر دجال کا ذکر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں تمہیں بہت ساری ایسی باتیں بھی بتا رہا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں بتائیں۔ اور ہمیشہ سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس فتنے کا جب بھی ذکر ملتا ہوا نظر آیا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی یہ فتنہ ظاہر ہوگا یا اس کے آثار ظاہر ہوں گے، تو ہمیں اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں دجال کے فتنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دجال یہودی ہوگا؟ تو خواتین و حضرات، جی ہاں، احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال کا تعلق یہودیوں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دجال یہودیوں کا یہودی ہونے کا ایک طرح سے دعویٰ کرے گا اور ان کا امام بھی بنے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق دجال یہودیوں کا لیڈر ہوگا، اور اس کے زیادہ تر جتنے بھی اس کے فالوورز ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، جو اصفہان کے 70,000 یہودیوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دجال صرف ایک سیاسی یا ایک فتنہ انگیز شخص نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مذہبی لنک بھی ہوگا۔ خواتین و حضرات، تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ دجال کے آثار اور یہودیوں کا یقین کس بات کے اوپر ہے؟ دجال کے آثار کیا ہوں گے اور یہودیوں کا یقین کن باتوں کے اوپر ہے؟ تو خواتین و حضرات، آج کل بھی یہودی گروپس اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے یہودی، اگر آپ ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اپنے ایک مسیحا کا انتظار کرتے آئے ہیں۔ اصل میں ان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ان پر ہمیشہ سے ہی ظلم و ستم ہوا۔ ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی جو ہے نا خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم ہی خدا کے چوزن بندے ہیں، اور اس کی وجہ سے، ان کے اس اطرانے کی وجہ سے، ان کے اس خوش فہمی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں مختلف لوگوں نے ان پر بہت ظلم و ستم ڈھائے، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ انتظار کرتے رہے کہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا جو ہمیں ان تمام مشکلات سے نکالے گا اور ہمارا دنیا پر راج کروائے گا۔ ہمیشہ سے ان کو یہ خوش فہمی رہی، تو یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو انہیں دنیا پر حکومت دلوا دے گا۔ یہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دجال ہی ان کا مسیحا ہوگا؟ جب وہ آئے گا تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ یہودی اسے اپنا ایک طرح سے نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ، اس کی مان کر چلیں گے، اس کا ساتھ دیں گے تو ان تمام کی نجات ہوگی۔ یہ ہے یہودیوں کا یقین، اور یہ ہے ان کا دینی طور پر ان کا عقیدہ۔ اب اس بارے میں خواتین و حضرات، اسلام کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ہمیں اس بات کی سمجھ دیتا ہے کہ دجال کا مسئلہ کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ایمان کا امتحان ہے۔